آج پوری امت رمضان المبارک کے روزوں میں افطار کرتی ہے، مگر ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ افطار ایک عبادت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اور اگر یہ سنت کے موافق ہو جائے گی روحانیت اور بڑھ جائے گی، یہ اپنے حقیقی اسلوب پر آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کی سنتوں میں کان صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی، کہ نماز پڑھنے سے پہلے افطار کیا کرتے تھے۔ افطار کا وقت نماز سے پہلے ہے۔ اللہ کے رسول جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جاتا افطار کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو پہلی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے افطار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری ہوا کیا کرتی تھی، وَكَانَ فِطْرُهُ عَلَى رُطَبَاتٍ إِن وَجِدَهَا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں ہوتی، تازی تر کھجوریں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھا لیا کرتے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل افطار ہوتی تھی۔ یہی افطار ہوتی تھی۔ اب چند کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی، 5 ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 7 ہو جائیں گی۔ تو یہ چند کھجوریں کھا لینا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افطاری ہوا کرتی تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تر کھجوریں نہ ملتی تو پھر یہ کھجور جو ہمارے ہاں دستیاب ہے، تمر جسے کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دانے نوش فرما لیا کرتے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افطاری ہوا کرتی۔ یہی اللہ کے رسول کے افطار کا دسترخوان تھا۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر اللہ کے رسول کو یہ کھجور دستیاب نہ ہوتی، فَعَلَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر افطار کے لیے پانی کے چند گھونٹ استعمال کیا کرتے اور پانی پی لیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے پہلے کل یہی افطار ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے، اور جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ابو داؤد میں حضرت معاذ ابن زہرہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یوں دعا کیا کرتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ آپ ہی کے لیے روزہ رکھا میں نے، اور آپ ہی کے لیے رزق پر میں افطار کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد شریف ہی میں حسین ابن واقد سے روایت ہے کہ وہ یہ بھی دعا پڑھا کرتے، مانگا کرتے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور عروق جو ہیں وہ تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اس روزے کا اجر اللہ کے یہاں، اللہ کے پاس انشاءاللہ محکم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کی سنتیں ہیں۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق افطار نصیب کرے۔ آج ہماری افطار کے دسترخوان اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ افطار لمبا ہوتا جا رہا ہے، کہ آج مساجد کی نماز 12 منٹ لیٹ ہو چکی ہے، مگر پھر بھی ہمارا افطار ختم نہیں ہوتا، ہم نماز پر نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے بڑے بڑے افطار کہ نماز مغرب کے فرائض جو ہیں وہ چھوٹ جائیں، ان سے نماز باجماعت چھوٹ جائے، تو میرے عزیز ایسی افطار میں برکت نہیں ہے۔ اس افطار میں برکت ہے جو اللہ کے رسول کی سنت کے موافق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز تھوڑی لیٹ پڑھ لیں، گنجائش ہے، علماء نے لکھی ہے، مگر یہ طریقہ بھی تو غلط ہے کہ آپ کی افطار ایک دعوت عام ہو جائے، گفتگو ہو جائے، تو لمبی چلی جا رہی ہے کہ 12 منٹ بھی گزر گئے، مسجد میں جماعت بھی شروع ہو گئی، جماعت ختم بھی ہو گئی، اور آپ کا افطار نہیں ختم ہو رہا۔ اللہ ایسے عمل سے اور ایسے مبارک لمحات کو اس طور پہ ضائع کرنے سے ہمیں حفاظت فرمائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے
کہ روزے دار کے لیے اس کے افطار کے وقت ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی، ایسی گھڑی ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے رد نہیں کی جاتی۔ آج عجیب امت پر وقت آیا ہے، حضور کی افطار بھی ہم سے چھن گئی، حضور کی افطار کی سنتیں بھی ہم سے چھن گئی، اور افطار کے وقت کی دعا بھی ہم سے چھن گئی۔ جب اذان ہو جائے اسی وقت سارا گھر جمع ہوتا ہے دسترخوان پر، اس سے پہلے یہ فکر رہتی ہے کہ یہ چیز کم ہے، یہ چیز کم ہے، کوئی دسترخوان میں ہے، کوئی کہاں ہے۔ اس قیمتی وقت کو جو دعا کا وقت ہے کچن اور دسترخوان سجانے پہ صرف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالی ان قیمتی اوقات کو صحیح نہج پر گزارنے کی ہم سب کو توفیق دے دے۔ افطار کے دسترخوان سادے ہو جائیں، سنت کے موافق ہو جائیں، اس وقت کو اللہ کے ذکر میں اور دعا میں گزاریے، اور افطار اتنے سادگی سے کیجئے کہ آپ کی نماز کی روحانیت باقی رہے، بر وقت باجماعت نماز مغرب ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری افطار کو سنت کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔